ان دنوں جب میں میٹرک میں پڑھتی تھی، میری واحد دوست نجمہ تھی۔ ہم دونوں کے گھر ایک ہی محلے میں تھے، تبھی اکٹھے اسکول جاتے تھے۔ ہمارے اسکول کے سامنے ہی چاند بیرکس بنی ہوئی تھیں جن میں کیڈٹ ٹریننگ لیا کرتے تھے۔ اسکول جاتے ہوئے نجمہ اکثر ان بیرکس کی طرف دیکھتی تھی جدھر سے چاقو چوبند خوب رو کیڈٹ کبھی ویسے ہی اور کبھی پریڈ کرتے نظر آتے تھے۔ میرا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا، جبکہ میری یہ سہیلی لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک کمرے کے کوارٹر میں ماں باپ اور 6 بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین بیرکس کے خانسامہ تھے، لہٰذا ان کو رہائش، کھانا اور میڈیکل کی سہولیات حاصل تھیں۔ یوں ان کا گزارا ٹھیک ہو رہا تھا۔ جب ہم اسکول جا رہے تھے تو کیڈٹ کی پریڈ ختم ہوئی تھی اور کیڈٹ وہاں سے نکل کر اپنی رہائشی یونٹس کی طرف رواں دواں ہو جاتے تھے۔ ان میں سلیم بھی تھا، جو نہایت خوبرو، لمبا، تڑنگا اور سرخ و سفید رنگت والا نوجوان تھا۔ نجمہ کے والد کی وجہ سے وہ نجمہ کو جانتا تھا، کیونکہ سلیم کا کھانا وہی پکاتے تھے۔ میری سہیلی کو یہ خوبرو کیڈٹ بہت پسند تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ سلیم سے بات کرے، مگر وہ بے نیازی سے ہمارے پاس سے گزر جاتا تھا۔ ایک دن اچانک ہمارے راستے میں آ گیا تو نجمہ کے کہنے پر میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا تو میں نے فوراً کہا، معاف کیجیے گا، جان پہچان کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ ابھی میں نے اسی قدر کہا تھا کہ نجمہ نے ایک رکا آگے بڑھا دیا جو وہ پہلے سے لکھ کر لائی تھی۔ اگلے روز اسی وقت پھر وہی جوان ہم کو راستے میں ملا، تبھی اس نے رکا آگے بڑھایا۔ نجمہ نے اس کے ہاتھ سے لینا چاہا، مگر اس نے اس کی بجائے پرچہ مجھے تھما دیا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نہیں جانتی اس حرکت سے نجمہ پر کیا گزری۔ راستے پر وہ خاموش رہی۔ کلاس میں آتے ہی اس کا رویہ میرے ساتھ انتہائی درست ہو گیا۔ میں جان گئی کہ نجمہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ چھٹی کے وقت ہم نے یہ رکا کھولا تو اس میں درج تھا، میں آپ کا نام نہیں جانتا، مگر نام جاننے اور دوستی کے لیے یہ بہت ضروری تھا، تبھی رکا لکھنا مناسب سمجھا۔ اور ہاں، میرا نام سلیم ہے۔ ساتھ ہی اس نے اپنا فون نمبر بھی لکھا تھا۔ چھٹی کے بعد جب ہم دوبارہ اس راستے سے گزرے تو وہ سامنے نظر آ گیا۔ میں اس کی جانب سے دیکھے بنا آگے بڑھ گئی تو وہ ہمارے راستے میں آ گیا اور کہنے لگا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ بوکھلاہٹ میں صرف اتنا کہہ پائی کہ فون پر جواب دوں گی۔ اس نے سوال کیا، کس وقت؟ گھبراہٹ میں اس کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ شام کے وقت۔ میں نے یہ کہہ تو دیا، مگر نجمہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ فون کرو۔ جب اس نے مجھے بہت مجبور کیا، پھر خود ہی نمبر ملا دیا اور فون مجھے تھما دیا۔ فون سلیم نے ہی اٹھایا تھا، لیکن نجمہ کے بغیر مجھ سے ملیے۔ بیرکس کے قریب ہی ایک چلڈرن پارک تھا جہاں ہم روز شام کو ملنے لگے۔ نجمہ بھی ساتھ ہوتی اور کبھی میں چھٹی کا بہانہ کر کے اور کسی اور ٹائم پارک چلی جاتی تاکہ وہ ساتھ نہ ہو۔ یوں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کی ٹریننگ ختم ہو گئی۔ سلیم کا خیال تھا کہ کسی دوسرے شہر پوسٹنگ سے قبل وہ رشتے کے لیے میرے والدین سے بات کرے گا۔ ادھر میرے والدین میری شادی کی فکر میں گھلنے لگے۔ کچھ رشتے آئے مگر وہ مناسب نہ تھے، جبکہ سلیم کا مستقبل روز روشن کی طرح عیاں اور شاندار تھا۔ میرے والدین چاہتے تھے کہ میری جلد از جلد شادی ہو جائے، کیونکہ ابو جان ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ ایک روز اچانک ان کو دل کا دورہ پڑا اور انہیں علاج کی غرض سے ایک دوسرے شہر لے جانا پڑا۔ ہم سب اتنی جلدی میں وہاں گئے کہ میں سلیم کو اطلاع بھی نہ دے سکی۔ ایک ماہ ابو اسپتال رہے اور ان کی مکمل صحتیابی کے بعد ہم لوگ واپس اپنے شہر آ گئے۔ آتے ہی میں نے سلیم کو فون کیا، مگر وہ وہاں نہ تھا۔ جس نے فون اٹھایا اس نے بتایا کہ اس کی پوسٹنگ ویکنٹ ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا، مگر نہ اس نے فون کیا اور نہ ہی خط لکھا۔ انہی دنوں نجمہ کی شادی ہو گئی اور وہ کھاریا سے راولپنڈی چلی گئی۔ میں اکیلی رہ گئی۔ اب دل کا حال بھی کس سے کہتی؟ اس کے سوا میری اور کوئی دوست بھی نہ تھی۔ ابو نے میری شادی کرنا چاہی، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے سلیم کا انتظار تھا۔ یوں ہی اس کی یادوں میں 2 سال گزر گئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے لیکچررشپ کر لی۔ بھائی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ والد صاحب فوت ہوئے تو والدہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور وہ بھی 1 سال بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ پھر یکے بعد دیگرے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور میری ٹرانسفر مری ہو گئی، جہاں میں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ماؤ سال پر لگا کر اڑتے چلے گئے۔ میں جب بھی بیتے دنوں کو یاد کرتی تو آنسو نکل پڑتے اور میں گزرتے وقت کو مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کرتی، مگر لمحے سرسراتی ریت کی طرح زندگی کے شب و روز نکلتے چلے گئے۔ یوں 10-12 سال اور بیت گئے۔ انہی دنوں ہمارے اسکول نے آرمی کے ایک فنکشن میں شمولیت کی۔
وہاں اچانک ہی مجھے سلیم نظر آئے۔ اب وہ پہلے جیسے سلیم نہ رہے، نہ ہی ان میں لڑکوں جیسا کلنڈر پان تھا، وہ شوخی بھی نہ تھی جو کیڈٹ لوگوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ اب وہ ایک سنجیدہ آفیسر تھے اور کمپٹیوں پر سفید بال چلملا رہے تھے۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی، فوراً ہال سے نکل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے گئی اور ان کو راستے میں جا لیا۔ سلیم تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ جواب میں پوچھا تمہارا شوہر ٹھیک ہے؟ میں گنگ ہو کر ان کی طرف دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیسا سوال ہے۔ میرا شوہر؟ ہاں تمہارا شوہر۔ مگر آپ سے کس نے کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے؟ کہنے لگے کہ اوہ مجھے تمہیں پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ نجمہ میری محبت میں گرفتار تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم بیاہ کر سوات چلی گئی ہو۔ میں 2 ہفتے تک تمہارے گھر کے چکر لگاتا رہا مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا، فون کرتا تو فون کوئی نہ اٹھاتا تھا۔ تبھی میں نے یہ سچ جانا کہ تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ گاؤں چلے گئے ہیں تمہاری شادی کرانے۔ یہ سن کر میں نے سر تھام لیا اور اس کو بتایا کہ نجمہ نے غلط بتایا۔ ہم لوگ سخت پریشانی میں ابو کے علاج کے سلسلے میں 1 ماہ کے لیے کراچی چلے گئے تھے کیونکہ وہاں میرے تایا ابو ڈاکٹر تھے۔ سلیم کو یہ سن کر حیرت ہوئی کہ میں نے اس کے انتظار کی آس میں ابھی تک شادی نہیں کی۔ اس نے بتایا کہ شادی تو اس نے بھی نہیں کی، یوں خدا نے ہم کو ملا دیا کیونکہ ہماری محبت سچی تھی۔ آج میں مسز سلیم ہوں اور اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ سوچتی ہوں خدا نے مدت بعد ہم کو ملا دیا، لیکن نجمہ نے کیا خوب میرے ساتھ کیا۔ پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیا، حالانکہ وہ میری گہری سہیلی تھی۔ تقریباً سال پہلے اطلاع ملی کہ نجمہ سرطان کے مرض میں مبتلا ہو کر چل بسی ہے۔ میں نے بھی اس کا برا نہیں سوچا تھا، اسے بد دعا تک نہیں دی تھی، مگر سچ ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ختم شد۔